بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اولاد اور والدین کے حصے بیان کیے ہیں، وراثت کے حصے بیان کیے کہ وراثت میں اولاد کا اور والدین کا کیا حصہ ہوگا۔ پہلے آپ سمجھ لیں، جان لیں، اگر میت مال چھوڑ جائے، کوئی بندہ فوت ہو گیا، مال چھوڑ گیا، اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ پہلے اگر کوئی بندہ اس کی تجہیز و تکفین میں اس کی دفین میں اس کا مال خرچ کرنا چاہے تو پہلے اس کا مال کا حق ہے اس کی تجہیز و تکفین پر خرچ کیا جائے۔ اس کے مال میں سے پہلے اس کے تجہیز و تکفین پر خرچ کیا جائے گا۔ دوسرا، اس کے ترکہ میں سے اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہو، پہلے اس کا قرض دوسرے نمبر پر اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ ابھی مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا، اگر اس پر قرض ہے تو پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اور اگر اس نے اپنی بیوی کا حق مہر نہیں دیا تو وہ بھی قرض کی طرح ہے، وہ بھی اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا۔ یہ دوسرے نمبر پر۔ تیسرے نمبر پر، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے اپنے پوتے کے لیے، اپنی پوتی کے لیے، اپنی نواسی کے لیے، یا اللہ کی راہ میں کوئی مدرسے کے لیے اس نے وصیت کر دی ہے، یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اس نے وصیت کر دی ہے، وصیت 1/3 مال تک ہوتی ہے۔ کتنے تہائی مال تک؟ 1/3 مال تک۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جن کو وراثت میں جن کے حصے مقرر ہے ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، یعنی میت کا جو وارث ہوتے ہیں، بیٹا بیٹی یا اس کے والدین، اس کے میاں بیوی ہیں، ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جن کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا، مثلا پوتا پوتی ہے، نواسا نواسی ہے، جو اس کا بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو گیا، بیٹی اس کی زندگی میں فوت ہو گئی، تو اگر ایسے حصے دار، ایسے پوتے پوتی، نواسے نواسی موجود ہیں اور اوپر اس کا بیٹا بیٹی نہیں ہے، فوت ہو گیا پہلے اس کی زندگی میں، تو ان کے بارے میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ تو تیسرے نمبر پر یہ ہوگی ترتیب۔ جب باقی مال بچ جائے گا، اس کی تجہیز و تکفین میں مال خرچ کرنے کے بعد، اس کا قرض ادا کرنے کے بعد، اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد، جو باقی مال بچے گا وہ اس کے باقی ورثاء میں تقسیم ہوگا، وہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا، وہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اب اس آیت مبارکہ کو ہم سمجھ لیں، اس میں کون سے حصے بیان ہوئے، غور سے آپ سمجھ لیں۔ پہلے اللہ تعالی نے بیان کیا کہ اگر اس کی اولاد ہو، بیٹا بیٹی ہو، تو فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، جو بیٹا ہے، جو مذکر ہے، مرد، اس کو لڑکیوں کے مقابلے میں دگنا حصہ دیا جائے گا، یعنی پہلا حصہ بیٹی کو دیا جائے گا اور دوہرا حصہ بیٹے کو دیا جائے گا۔ یہ بات اصول میں یاد رکھیں کہ جہاں بیٹے بیٹی ہوں گے، بیٹی کو گہرا حصہ اور بیٹے کو دوگنا حصہ دیا جائے گا۔ ایک یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر عورتیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر ان کو میت کے کل ترکہ میں سے 2/3 حصہ ملے گا، یعنی اگر میت کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زائد بیٹیاں ہیں، تو پھر اس کے مال میں سے 2/3 حصہ انہیں دیا جائے گا۔ کتنا حصہ دیا جائے گا؟ 2/3۔ اگر بیٹا نہ ساتھ ہوا پھر 2/3 اس کی بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گا، اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوئی۔ اور آگے فرمایا اگر وہ اکیلی ہوئی، اگر اس کی اکیلی بیٹی ہوئی وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور ساتھ بیٹا نہ ہوا تو پھر وہ آدھا مال اسے دیا جائے گا وراثت، اور باقی مال پھر باقی وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اور پھر اگلا بیان کیا کہ اگر اس میت کی اولاد ہو، جو وارث بنا کے جا رہا ہے، اگر اس کی اولاد ہو اور والدین زندہ ہو اس کے، تو ان میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ دیا جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ،
مما ترک ان کان لہ ولد، اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں اگر اس کی بیوی ہے تو پھر پہلے بیوی کو حصہ دے کر پھر اس کے ماں باپ کو حصہ دیا جائے گا، چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ مثلا آپ یہ سمجھیں کہ 90 روپے تو اس کا چھٹا حصہ کیا بنا؟ 15 روپے 15 روپے چھٹا حصہ میں، یعنی وہ 6 حصے ہو جائیں گے نا 90 روپے کے، یا 120 روپے ہو تو 20 پر ڈیوائیڈ ہو گیا، چھٹا حصہ وہ بن جائے گا 20 روپے، تو چھٹا حصہ وہ بن جائے گا۔ اگر اولاد ہوئی تو چھٹا حصہ والدین میں سے ہر ایک کو، والدہ کو بھی والد کو بھی دیا جائے گا۔ اور فرمایا اور اگر اس کی اولاد نہ ہوئی، اور اس کے والدین وارث ہوں تو پھر اس کی ماں کو 1/3 دیا جائے گا، اور باقی جو حصہ ہے وہ اس کے والد صاحب کو دے دیا جائے گا، باقی اس کا اس کے والد صاحب کو دے دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اس کے بہن بھائی ہوں، یعنی اس کی اولاد نہیں ہے، پھر بہن بھائیوں کو حصہ جاتا ہے۔ اگر اس کی اولاد نہ ہوئی اور اس کے بہن بھائی ہیں یا اس کی بیٹی ہے تو آدھا حصہ گیا اس کو، اور باقی اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ فرمایا اگر اس کے بہن بھائی ہوں تو پھر فرمایا پھر ان میں سے پھر اس کی ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، دیا جائے گا۔ ماں کے بارے میں پہلا حصہ اللہ تعالی نے بیان کیا کہ اگر میت کی اولاد ہے تو پھر والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ، یعنی والدہ والد دونوں کو، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر والدہ کو 1/3 حصہ دیا جائے گا، اور اگر اس کے بہن بھائی موجود ہیں تو پھر فرمایا اسے چھٹا حصہ، پھر والدہ کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ اور فرمایا یہ ساری تقسیم وراثت وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد دی جائے گی، تقسیم ہوگی۔ جو میں نے پہلے آپ کو وہ چار میں نے آپ کو بتا دیے درجے کہ اس طرح تقسیم ہوگی اس کے وراثت۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وراثت کے حصے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقرر کیے ہیں کہ تم اپنے بیٹوں میں سے اور اپنے آبا میں سے، اپنے باپ دادوں میں سے کسی کے بارے میں یقینی طور پر نہیں جانتے کہ ان میں سے کون زیادہ تمہیں نفع دینے والا ہوگا۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد کون زیادہ تمہارے لیے نفع بند ثابت ہوگا، اور میں اللہ کو پتہ ہے۔ فریدۃ من اللہ، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیے ہیں حصے، یہ اللہ کی طرف سے فرض حصے۔ پھر فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون اس کے احکام پر عمل کر کے مخلوق کے حقوق ادا کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، اطاعت کرے گا، اور ان حصوں میں کیا کیا حکمتیں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن جیت کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔